کوئی انسان اس کی مدح سرائی کا حق کیسے ادا کرے جو 5 اماموں کی مشیر رہی ہو؟ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کی تائید کو سلامت رکھے۔ اس بی بی کا حق کیسے ادا ہو جو بھائی 5 امام مستور ہو کے 5 اماموں کی مشیر رہی ہے؟ اگر سوال کرتے تو میں یہیں پہ بات دے دیتا ہوں۔ علی اس سے مشورہ لیتے رہے ہیں، حسن اس سے صلاح کرتے رہے ہیں، حسین کی شریکہ رہی ہے، سجاد اور باقر اس کی مرضی کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں۔ 5 امام ہو کے جس سے مشورہ کریں اسے عالیہ کہتے ہیں۔ یہ مبلغہ توحید ہے، یہ محافظہ امامہ ہے، یہ ناشر الولایہ ہے، یہ علی کی ولایت کو نشر کرنے والی ہے۔ اگر حق آپ کا ساتھ دے اور ہاتھ آپ اٹھا کے بی بی کو خراج پیش کر سکے تو رسول نے غدیر میں علی کی ولایت پہنچائی تھی، منوائی نہیں تھی۔ رسول نے صرف غدیر میں پہنچائی، بلغ رسول نے پہنچائی تھی، سیدہ نے بچائی تھی، حسن نے بچائی تھی، حسین نے بچائی تھی، شام میں زینب نے منوائی ہے۔ اس شہزادی نے تسلیم کروائی ہے علی کی ولایت۔ 5 حجتوں کی مشیر رہی ہے۔ کائنات کی مستورات میں سے سب سے مکمل مستور ہے نبی کی بیٹی۔ بیٹا، او میرا بیٹا چھوڑ، کائنات کی مستورات میں سے سب سے مکمل مستور رسول کی بیٹی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مستور مکمل ہے ہی نہیں۔ حوا سب سے پہلی مستور ہے لیکن ادھوری۔ سرنا ہلائیں جسے زبان ذکر کے لیے عطا کی گئی۔ حوا سب سے پہلی خاتون ہے، ادھوری ہے۔ حوا نہیں بتا سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے۔ مریم معصومہ ہے لیکن ادھوری۔ مریم نہیں بتا سکتی کہ شوہر کا احترام کیا ہے۔ آسیہ مستور ہے لیکن ادھوری، نہیں بتا سکتی کہ شوہر صاحب ایمان ہو تو اطاعت کیسے کرتے ہیں۔ کیا کہنے محمد کی بیٹی تیری عزت کے، جس کا باپ نبی تھا، جس کا شوہر علی تھا، جس کے بیٹے حسنین تھے۔ اتنی مکمل تھی محمد کی بیٹی، لیکن علی کی بیٹی نے ایسا کردار پیش کیا کہ یہ ثانی زہرا بن گئی، یہ دوسری زہرا بن گئی، لیکن اتنی مکمل ہے علی کی بیٹی کہ آج تک کوئی ثانی زینب نہیں بن سکے۔ یا تو مجھے اللہ کی کائنات میں کوئی مستور دکھاؤ جسے ثانی زینب کہا ہو۔ علی کا بھی ثانی کوئی نہیں، علی کی بیٹی کا بھی ثانی کوئی نہیں۔ کائنات کی یہ واحد خاتون ہے جس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ تکمیل فاطمہ کو زینب کہتے ہیں۔ کوئی بندہ ہوتا جو اس صدر کی قدر کرتا، کوئی ایک سانس ہوتی جو اس صدر کے لیے آتی۔ تکمیل سیدہ کو زینب کہتے ہیں، جو زہرا کو مکمل کر دے۔ یہ شریک کار رسالت نہیں، یہ شریکت الحسین ہے، یہ سالار قافلہ توحید ہے۔ اب اس بی بی کے فضائل منبر سے اتنے کم پڑھے گئے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج بھی مجلس میں کسی سامع سے کہا جائے کہ تیرے پاس آج تک شہزادی کا کون سا فضائل پہنچا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ گنتی کے چند واقعات ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر میں نے محنت کے ساتھ یہ مضمون شروع کیا ہے تو مجھے یہ مجمع اگر اجازت دے تو میں قرآن سے علی کی بیٹی کی فضیلت پڑھوں، میں قرآن کی گواہی دوں علی کی بیٹی کی اختیار کے بارے میں۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ الاحزاب سے آیت نمبر 72 پڑھی۔ خدا کہتا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، تحقیق ہم نے پیش کیا تھا وہ بوجھ آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے، لیکن ان تینوں نے میرے اس
اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. آیت آج بھی قرآن موجود ہے. خدا کہتا ہے کہ ہم نے ایک بوجھ آسمانوں کے سامنے پیش کیا جو بغیر ستون کے کھڑے تھے, انہوں نے اس وزن کو اٹھانے سے انکار کر دیا. ہم نے زمینوں کے سامنے پیش کیا, زمینوں نے اپنی وسعت کے باوجود اسے اٹھانے سے انکار کر دیا. ہم نے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا, پہاڑ اپنی استقامت کے باوجود اس وزن کو اٹھانے سے انکاری ہوگا. تینوں نے انکار کر دیا, نہ زمین اٹھا رہی تھی, نہ آسمان اٹھا رہا تھا, نہ پہاڑ اٹھا رہے تھے. اس آیت میں اللہ پہاڑ, زمین, آسمان کی کمزوری نہیں بتا رہا, بلکہ جس نے اٹھایا ہے اس کی طاقت بتا رہا کہ جس نے یہ وزن اٹھا لیا وہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور, وہ زمینوں سے زیادہ وسیع ہے, وہ آسمانوں سے زیادہ بلند ہے. زبان کٹواؤں گا اگر ثابت نہ کر سکوں. ایک بندے نے امام سے آگے پوچھا تھا, مولا اس آیت کی تفسیر بتائیے, وہ کون سا بوجھ تھا جو ان تینوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا؟ امام نے فرمایا یہ بار امامت و ولایت تھا, یہ بار امامت تھا, یہ وزن امامت تھا, یہ بوجھ امامت تھا جسے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے, زمینیں بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی, آسمان بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. جس بوجھ کو تینوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا وہ مجھے دو جگہوں پہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک فتح مکہ میں محمد کے کاندھوں پہ اٹھا ہے, ایک شام غریبہ زینب کی پشت پہ اٹھا. جو سیدان شام غریبہ سجاد کو اٹھا ہے, کیونکہ اس بی بی کی مکمل زندگی مصائب ہے, تو ہمیں مصائب میں سے بی بی کے فضائل نکالنے. یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی خطیب کے لیے مصیبت سے فضیلت پڑھنا, لیکن میں حق ادا کرنے لگا ہوں, آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شام غریبہ علی کی بیٹی نے سید الساجدین کو پشت پہ اٹھا کے خیمے سے باہر آئی, اس میں فلسفہ کیا تھا؟ قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سجاد بیمار تھے اور چل نہیں سکتے تھے. اگر آپ یہ دلیل دیں گے تو میں اگلی دلیل دوں گا. اگر بیماری کی وجہ سے سجاد کربلا میں نہیں چلے تو شام میں کیسے چلے؟ جس نے یہ مکمل سفر پیدل عبور کیا وہ خیمے سے نکل کے کربلا کی ریت میں باہر کیوں نہیں آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ بیماری کی وجہ سے نہیں. وزن امامت کو سیدہ نے کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ کربلا میں دو امامتیں تھیں, ایک سجاد اور ایک باقر. خدا نے دونوں امانتیں زینب کے پاس رکھوا دی. اس لیے اس بی بی کا لقب ہے امینہ امامت. اللہ کی امامت جیسی امانت کی امینہ, جسے مکے کے کافر اپنی امانتیں